وحشی رضی اللہ عنہ جنہوں نے حضرت حمزہ کو مارا تھا، بخاری شریف میں پیغمبر نے کہا ایمان لانے کے بعد، هل تستطيع ان تغيب وجهك عني، میرے سامنے آنا نہیں، میرے سامنے آنا نہیں۔ وہ چلا گیا حمص شام، اور جب مسیلمہ نکلا آیا تو آ کر کے اس کو مارا اور فرمایا قتلت فی الکفر خیر الرجال فجازیتہ فی الاسلام بشر الرجال، جب میں کافر تھا تو میرے ہاتھ سے حمزہ جیسے آدمی شہید ہوا ہے، میں نے اس کا بدلہ یہ اتارا کہ حالت اسلام میں بدترین انسان جس نے براہ راست نبی کی نبوت پر حملہ کیا، مسیلمہ کذاب، اس کو میں نے مارا۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا ہم جو نیکی کرتے ہیں ہمارے جرائم کے سامنے ہے یہ کچھ؟ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا۔ مولانا ضیاء القاسمی مرحوم مفتی محمود کے وفادار لائق شاگرد تھے بہت زیادہ، اور مفتی محمود جب وزیر اعلیٰ سرحد کا حلف اٹھا رہے تھے تو اسٹیٹ سیکریٹری ضیاء القاسمی تھے، اسٹیٹ سیکریٹری تھے۔ اوئے جی میں کیا کہوں آپ، مفتی صاحب کے اعلان کے ساتھ جو ضیاء القاسمی نے فصاحت خطابت کا اظہار کیا ہے، آسمان و زمین نے شاید ایسا نقشہ نہ دیکھا ہو۔ عجیب و غریب انسان تھے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن لوگ شرارتیں کرتے ہیں، ایک وقت آیا حضرت مفتی صاحب مولانا سے خفا ہو گئے، اور مفتی صاحب نے بڑے سخت الفاظ میں ان کو جمعیت سے خارج کر دیا۔ اور جب مفتی صاحب سے پوچھا گیا تو دو چار عالموں کا نام لیا کہ ہاں ان کے بچھڑ جانے کا مجھے صدمہ ہے، اور کہا وہ ایک گویا، وہ کیا بیچتا ہے میرے آگے، جائے اپنا کام کرے۔ شاگرد تھا، استاد شاگرد کو انتہائی تنبیہ کر سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم قومی اتحاد کے زمانے میں مولانا ضیاء القاسمی نے ایک خطرناک موقع پر 313 آدمی اپنے ساتھ کر کے سر پر کفن باندھ کر کے مفتی محمود کو راضی کر لیا، اور سوشل نافرمانی کر کے جس پر ٹینک اور تمام بریگیڈ کھڑا تھا مارنے کے لیے، اور نے کہا جا من مارنے والے آئے ہوئے، آج میں اپنے استاذ کو ہمیشہ کے لیے راضی کروں گا۔ اور حضرت نے کہا اللہ اس کو استقامت دے، واقعی غیرتی مومن۔ واعف عنا، معاف فرمائیے، واغفر لنا، اور ڈھانک لیجئے، وارحمنا، مالا مال کیجئے، انت مولانا، آپ کارساز ہے ہمارے، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری مدد فرما دیجئے کافر قوم کے مقابلے میں۔ میں ایک جگہ ترجمہ کر رہا تھا، غیر مقلد ساتھ بیٹھا، مجھے کہتے نہیں اگر دو کے بعد پھر کبھی دی، میں نے کہا یہ تو تحریف فی القرآن ہے، یہاں پر فا ہے جو تعقیب مال وصل کے لیے ہے، ثم نہیں ہے جو تراخی بعید کے لیے ہے۔ میں نے کہا میری تحریف فی القرآن ہے، اور جو میں ترجمہ کرتا ہوں وہ عربی گرامر کے عین مطابق ترجمہ ہے۔ بس اگر دوسری کے ساتھ تیسری تھی تو دو کے بعد جو تیسری اتنی فا میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ تعقیب مال وصل تراخی شدید کے لیے تو ثم آتا ہے۔ تو غیر مقلدوں کو موجودہ قرآن سے بھی تسلی نہیں ہے، ان کو ایک نیا قرآن بنانے کا خیال آیا ہے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ بخاری شریف ہم مانتے ہیں، اس میں بھی جھوٹے ہیں۔ بخاری شریف میں تو ہے باب من اجازت طلاق الثلاث علی الاطلاق، 3 طلاق نافذ ہے، بخاری کہتے ہیں جس طرح بھی ہو نافذ ہے۔ اور اس کے بعد بخاری نے وہ تمام احادیث جمع کی اور نقل کی جن میں 3 کے بعد جدائی کرائی گئی ہے اور علیحدہ کرایا گیا، اور ان پر ناراضگی کے باوجود 3 نافذ ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر 2 کے ساتھ تیسری دی، یا 2 کے بعد تیسری دی، یا 2 اور تیسری اکٹھی دی، پھر فا تفریحیہ ہو جائے گا۔
فا انتاجیہ کہ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فا انتاجیہ فلا تحل لہ، پس یہ عورت حلال نہیں ہے اس 3 طلاق والے کے لیے. یہ 3 طلاق کے بعد یہ عورت حلال نہیں ہے قرآن کہتا ہے، اور غیر مقلد کہتے ہیں کہ حلال ہے. تو آپ بتائیں کہ قرآن کا منکر ہے یا نہیں؟ حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ یہ عورت نکاح کر لے کسی اور خاون سے. بھائی نکاح تو ضروری ہے دوسرے سے، 3 طلاق کی مصیبت ہٹے گی تب. اب وہ اتفاقیہ کرا دیا اور پھر اس نے طلاق دے دی، بہت اچھا، اور اس کو راضی کر لیا یا اس کے ساتھ شرط لگائی، تمام صورتوں کا جواز پیدا ہے حلالے کے لیے. فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر دوسرے نے بھی طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، کوئی وبال نہیں پہلے والے دونوں پر، ان یتراجعا، کہ دوبارہ نکاح منعقد کر لے. ان ظنّا، اگر یہ دونوں گمان کرے، ان یقیما حدود اللہ، کہ قائم کر سکیں گے اللہ کی حدیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ حدیں ہیں اللہ کی، يُبَيِّنُهَا، بیان فرماتے ہیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو علم جانتے ہیں، جو 3 طلاق کے بعد حلالے کے بجائے عمر بھر حرامے کے فتوے دیتے ہیں. لا يعلمون لا يؤمنون، ان کا ایمان اور علم دونوں نفی. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے گئے عورتوں کو، یعنی 3 سے کم کم، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچنے لگی اپنی عدتوں کو، لیکن گزری نہیں ہے عدت. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پس روک لو ان کو دستور کے مطابق. أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا جانے دو ان کو دستور کے مطابق. یہ تو طے ہو گیا کہ 3 کے بعد تو لا تحل ہے، اس لیے وہ تعویل تو ناممکن ہے دوبارہ ہونا. تصادم آیات پہ پیدا کرنا مومن کا کام نہیں ہے. وہ تو مسئلہ اپنی جگہ مکمل ہو گیا کہ 2 کے بعد تیسری جس طرح بھی دے دی، جب تک بیچ میں ایک اور زوج نہ آئے، یہ مطلقہ ثلاثہ مغلظہ زوج اول کے لیے لا تحل، حلال نہیں ہے. اس لیے اس کے خلاف جو تعویلات کی جاتی ہے وہ تحریف کے حکم میں. طلبہ ذرا متوجہ رہا کرے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ روکو ان عورتوں کو، ضِرَارًا، ضرر دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ حد سے بڑھو یا زیادتی کرو. ایک خاتون نے شکوہ کیا تھا، مجھے طلاق دے دیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، پھر طلاق دے دیتا ہے، پھر رجوع کر لیتا ہے، بھائی یہی میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے. تب جا کے پیغمبر نے کہا ہے کہ عمر بھر میں صرف 3 طلاق ہو سکتی ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، پس وہ ظالم ہوگا اپنے حق میں. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، مت سمجھو اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق مت بناؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر فرمایا. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور وہ جو اتارا ہے تم پر قرآن و سنت. يَعِظُكُمْ بِهِ، وہ نصیحت کرتے تم کو اس طرح. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں.